جن کے فیضانے کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نیت کیجئے نا کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ کرم، اس کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا مہینہ، حضور کی ولادت کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں الحمدللہ خوشیوں کا ایک سما ہے۔ مسلمان خوش ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو ظلمتوں کو ختم فرمایا، بلکہ اجالوں کو لے کر آئے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نور ہیں، اور وہ مبارک نور ہیں کہ جن کی تخلیق اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمائی۔ سب سے پہلے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یہ رہے گا۔ اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے، مبلغین سے بھی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یہ ٹاپک رہے گا، لیکن میں ساتھ آپ کو ایک حدیث مبارکہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہر روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطائیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ہے، اس کو بھی ہم ذکر کریں۔ ایک روایت انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا وہ ہولناک منظر اور وہ کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، یعنی ہولناک منظر تو ہم بارہا سنتے ہی رہتے ہیں کہ قیامت کا وہ کیسا درد والا دن ہوگا، کیسی تکلیف والا دن ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 2 چادریں اوڑے آپ ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے جو افراد جنت میں جا رہے ہیں، یعنی جنت میں جانے والے افراد کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جنہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مجھے دیکھ کر کہیں گے، یا احمد، یا احمد، مجھے پکاریں گے، میں کہوں گا لبیک یا ابو البشر۔ تو حضور فرماتے ہیں میں ان کی صدا، ان کی ندا، ان کی پکار پر لبیک کہوں گا، اور وہ مجھے کہیں گے دیکھو آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں ان فرشتوں کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ پڑھوں گا، اور فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں ٹھہرو، اسے تم کہاں لے کر جاتے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں یہی حکم تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا، اور آسمان عرش کی طرف دیکھ کر میں عرض کروں گا مالک کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو میری امت کے حوالے سے مجھے رسوا نہیں فرمائے گا؟ بس یہ کہنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر آسمان سے ایک ندا آئے گی، اے فرشتو، محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، بس پھر فرشتے اس کو چھوڑیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اپنے پاس سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں، دائیں پلڑے میں رکھوں گا اور میں بسم اللہ کہوں گا، پھر اس کا وزن کیا جائے گا یہاں تک کہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جس کا وزن، نیکیوں کا وزن کم تھا، نیکیوں کا پلڑا کم تھا، گناہوں کا پلڑا وزنی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے مبارکباد دی جائے گی کہ اسے مبارک ہو، اب اس نے جہنم میں نہیں جانا، اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اے میرے پاک پروردگار کے فرشتوں ذرا ٹھہرو، مجھے ان سے بات تو کرنے دو، مجھے ان سے دو چار باتیں تو کرنے دو۔ وہ ان سے عرض کرے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہے گا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا مبارک ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ نے میری خطاؤں کو درگزر فرمایا اور میری لغزشوں کو آپ نے درگزر فرمایا اور اس مشکل وقت میں آپ نے میری مشکل کشائی فرمائی۔ آپ کون ہیں؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ وہ درود ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت سے محبت ہے، ایک ایک امتی کے لیے میرے حضور فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے والے تمام عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام آمد خیر الورا، انشاءاللہ اس پروگرام میں پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے۔ ٹاپک پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر، اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بابر بھائی ہوں گے انشاءاللہ عزوجل، جن کے ساتھ پیغام قرآن سیگمنٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، بہت بہت آمد خیر الورا مبارک، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ راشد نور بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، احمد رضا بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں راشد بھائی؟ بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں احمد رضا بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایوہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب
السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں یہود سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھ، کان، ناک، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں اور سر کے پچھلے حصے کی طرح اسے ایک کھال کی طرح کر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتہ کے دن نافرمانی کرنے والوں یہودی گروہ پر کی گئی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، لہٰذا اگر ایمان نہ لائے تو ان دونوں میں سے ایک بات یعنی چہرہ بگاڑ دیا جائے گا یا ہفتے کے روز نافرمانی کرنے والوں کی طرح لعنت ضرور کی جائے گی۔ اہم بات، اس وعید سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض کے نزدیک آخرت کے اعتبار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چہرے بگاڑنے کی وعید اس صورت میں تھی جب کہ کوئی یہود ایمان نہ لے کر آتا، چونکہ بہت سے اہل کتاب ایمان لے آئے اس لیے وعید اٹھ گئی۔ دوسری بات، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے سن کر اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ آیت سن کر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ جہاں ہم آمد خیر الورا پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سنیں گے، انشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے اور بہت کچھ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ سوال ہے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ چلیں جی، مہروز بھائی کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہمارے مہروز بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک کر سے بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے تشریف رکھیں۔ وہاں انشاءاللہ ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ایک اور بھی نالائن شریف، نقش نالائن شریف ہے اور وہ انشاءاللہ ہم مہروز بھائی کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ خیر الورا
آمد خیر کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ آمد خیر الورا، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان، اس رب تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہمارا ٹاپک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے حوالے سے رہے گا انشاءاللہ۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں راشد بھائی آپ ہی کی طرف بڑھتا ہوں۔ نور کی بات ہو رہی ہے، راشد بھائی نور کی تعریف اور نور کی اقسام یہ کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، نور کا ایک معنی تو ہوتا ہے روشنی، بلکہ حقیقی معنی اس کا روشنی ہی ہے۔ جب ہم نور کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اجالا، روشنی، اور نور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس چیز سے نور نکلے یا جو چیز نور کرے یا جو چیز روشن کرے تو اس کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، سورج کو بھی نور کہا جاتا ہے کیونکہ سورج سے روشنی نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے اجالا ہو جاتا ہے۔ چراغ کو بھی نور کہا جاتا ہے، لالٹین کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ اور اگر موجودہ اعتبار سے آپ کو مثال دوں تو اب یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی نور کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اندھیرا ختم ہوا اور روشنی پھیل گئی۔ نور کی اگر دیکھا جائے تو صوفیہ کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک نور حسی، ایک نور عقلی یا نور مانوی، اور تیسرا نور قلبی۔ نور قلبی، نور قلبی صحیح۔ نور حسی تو اس نور کو کہتے ہیں کہ جو نور نظر آتا ہے، جو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، جیسے دھوپ نظر آتی ہے، صحیح، چراغ کی روشنی نظر آتی ہے، جیسے یہ روشنی ہمیں اسٹوڈیو میں نظر آ رہی ہے، یہ نور ہماری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ روشنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اور نور عقلی اس نور کو کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے تو محسوس نہ کیا جا سکے لیکن عقل کہے کہ یہ نور ہے۔ انسان کی جو عقل ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ حق اور کیا کہتے ہیں باطل کی تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انسانی عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس عقل کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز ہو سکتی ہے، انسان دھوکہ کھانے سے بچ سکتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنی عقل کے ذریعے یوں سمجھیے کہ جہالت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ نور قلبی جس کو دوسرا آپ نام دے سکتے ہیں ایمان کا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ یعنی قلب یا دل، نور اس وقت اس میں ہوگا کہ جب اس میں ایمان کا نور ہوگا۔ جس دل میں ایمان کا نور ہی نہیں وہ تو دل ہی مردہ ہے، وہ دل ہی سیاہ ہے۔ تو جس دل میں ایمان کا نور ہے یقیناً وہی نور، وہی دل جو ہے وہ نورانی دل ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، تو اب یہ نور کی میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں بیان کی۔ اب اسی کو اگر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ علم یہ بھی ایک نور ہے، علم بھی نور ہے، علم بھی نور ہے کہ اس کی وجہ سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاں علم آتا ہے وہاں سے جہالت دور ہوگی۔ اچھا، تو جہاں پر علم نہیں ہوگا تو وہاں جہالت کا اندھیرا ہوگا۔ صحیح۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بدولت دنیا کے اندر ہدایت کا نور پھیلا۔ ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق خدا کے دلوں کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا۔ بلکہ قرآن کریم میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو شان یہ بیان کی گئی، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، اجلا کرتے ہیں۔ تو جو برے دل تھے ان کو ستھرا کیا، جو برے اخلاق کے مالک تھے ان کے اخلاق کو اچھا کر دیا، ستھرا کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کو بھی نور ان معنوں کر کہا جاتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حقیقتاً بھی نور کہا جاتا ہے، واہ واہ، کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، آپ کے نور کو پیدا کیا، اور اس نور سے پھر مزید آگے مخلوقات کو پیدا کیا میرے گیا۔ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر آپ نور دیکھیں، کیسا اللہ پاک نے حضور کو نور بنایا کہ حضور کی نورانیت سے اللہ نے کائنات کو پھر منور کیا ہے، حضور کی نورانیت سے لوگوں کے دل چمکے ہیں، حضور کی نورانیت سے آج تک کیا صبح قیامت تک کے لوگوں کو جو ہدایت ملے گی، جس کو بھی ہدایت ملے گی، یہ اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہوگا۔ مہروز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بشری صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نور محمدی کی تخلیق اور حقیقت محمدیہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ سید صاحب، اللہ پاک ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے، اور دیکھنے والوں کو بھی نصیب فرمائے، ہمارے مردہ دل بھی روشن ہو جائیں، اور ہمارا ایمان بھی منور ہو جائے، اور ہماری قبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جلووں سے منور ہو۔ بالکل ایسی ہی بات ہے جو سوال کے دوران آپ نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو شان و کرامات عطا فرمائیں، اس میں مختلف صفات بھی ہیں کہ جن سے آپ کو متصف فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، محمود بھی ہے، حامد بھی ہے، اسی طرح ایک نام حبیب اور نور بھی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ اور ہم سب کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل اور حقیقت نور ہے، یعنی اصل اور حقیقت نور ہے۔ آپ کی جو تخلیق ہوئی وہ نور سے ہوئی، اور آپ کو جو بھیجا گیا وہ لباس بشریت میں بھیجا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے میں، انسان ہونے میں، اور اس کے تخلیقی مراحل میں عام انسانوں سے بالکل جدا ہیں، اور بہت امتیازات کے ساتھ آپ جو ہیں جو کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس منصب پہ، مخلوق پہ فائز ہیں کہ آپ سے اوپر، آپ سے برتر صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تخلیق ہو یا ان کی زندگی ہو وہ عام انسانوں سے بالکل جدا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بیان ہوا، احادیث کریمہ بھی کثرت سے ہیں، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ مختلف علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تفاسیر کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی کہ اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو نور جو ہے، اس سے مفسرین کی بڑی تعداد نے، اگر میں کہوں کہ جمہور مفسرین نے تو غلط نہ ہوگا، انہوں نے اس سے مراد یہ لی کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا آب و گل میں بصورت نبی تشریف لانا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، انہوں نے یہ مراد لیا، اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق سے پہلے، ہر چیز سے پہلے
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور یہ نور وہ حصے ہیں، اب اس حدیث کی جو آگے شرح ہے وہ تو پھر بہت تفصیلی ہے، لیکن جو نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کائنات کے ہر نور میں رب کائنات کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، شعر کی صورت میں فرماتے ہیں، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یعنی کائنات میں روشنی کا، جیسے کہ راشد بھائی جب نور کی اقسام بیان فرما رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک نور حسی بیان کیا، ایک نور معنوی بیان کیا۔ نور حسی کو اگر دیکھیں تو اس کے جو سب سے بڑے اظہار، مظہر یا فیکٹر ہیں وہ سورج اور چاند ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورج اور چاند کے ذریعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے، نور حاصل ہوتا ہے، یا اسے نور سے منسوب کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ در حقیقت آپ کے نورانی جلوے کی، چمک دمک کی بھیک ہے کہ جو ان کو ملی اور یہ اتنے منور ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 1400 سال سے صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کے آج تک خوش عقیدہ مسلمانوں کا، درست عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ یہی رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، نورانی صفات کے بھی حامل ہیں، یعنی نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں۔ آپ خود بھی روشن ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کرتے ہیں، اور جو وہ علم کی جو تعریف کی نا اعلیٰ حضرت نے، اگر وہی یہاں پہ بیان کر دی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جو آپ سے منسوب ہو جاتا ہے نا وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان نصیب فرمائے۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ نور والے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، کہیں احمد بھائی ہوتا یوں ہے کہ خیال آ سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے، بعض افراد یوں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بشر بھی ہوں اور نور بھی ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود نور کیسے ہیں، اسے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ پاک جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال بشر بنایا ہے، وہیں آپ کو حسی اور معنوی نور سے بھی نوازا ہے۔ یہ بات بعض لوگ کرتے ہیں، یا ایک شبہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ حضور نورانی بشر ہیں، نور والے بشر ہیں۔ اور اچھا، سوچنے والے اگر سوچیں تو یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا کہ کوئی نوری بشر ہو؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بشر ہونا یہ نور کی کوئی ضد ہے، یہ اس کا الٹ ہے کہ جہاں نور ہے وہاں بشر نہیں ہو سکتا۔ نور کی ضد تو ظلمت آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں نور کی ضد بشر آتی ہو۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھیں تو کئی ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ حقیقت جو نور تھی کئی جگہ پہ بشری لبادہ اوڑھ کر اس دنیا میں آئیں۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضرت جبریل امین علیہ السلام رب کے حکم سے تشریف لائے تو قرآن بیان کرتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ ایک انسانی صورت میں تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب آپ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے جب آئے تھے وہ دیوار پھلانگ کے تو وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے فرشتے، وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار حضرت جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ تو یوں کسی نور کا بشری لبادہ اوڑھ کر بشری صورت کے اندر آنا یہ ممکن ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔
اور قرآن مجید ہی سے پوچھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے نور بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے مہروز بھائی بیان فرما رہے تھے کہ سورہ مائدہ ہے، سپارہ 6 ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی۔ اب نور سے مراد یہاں کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث نے نہیں، بلکہ علامہ محمد تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر، جو کہ 310 سے سن ہجری کے متوفہ ہیں، ان سے لے کر امام ابو البرکات عبداللہ نصفی ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں، علامہ بیضاوی ہوں، امام خازن ہوں، یہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب نے اس آیت طیبہ کے تحت یہی بیان فرمایا ہے کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو یہاں نور قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونا آپ کی نورانیت احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کے چہرے کو نور بار دیکھا ہے، صحابہ نے حضور کی گفتگو میں مبارک دانتوں سے نکلتا نور دیکھا ہے، صحابہ نے حضور کے مسکرانے سے دیواروں پر عکس پڑتا نور دیکھا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندھیرے میں آتے ہوئے جگمگاتا دیکھا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسی نور کے وہ نظارے تھے جو صحابہ نے کیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مانوی نور کے نظارے تو ان کے کیا کہنے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے حوالے سے بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ سورج میں ہوا کرتا تھا نہ چاند میں ہوا کرتا تھا، اور وجہ بتائی کیونکہ آپ نور تھے، نور تھے جس میں لطیف تھا، اور جس میں لطیف کا سایہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا سایہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا۔ سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، گج بج کے بولو مرحبا، جذبے سے بولو مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے نور ہیں، بلکہ خود اپنی نورانیت کے حوالے سے حضور نور ہونے کے باوجود، سراپا ہدایت ہونے کے باوجود ہر نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے نماز کے بعد، یہ حضور کی دعائیں ہوا کرتی تھی کہ نور میں اضافہ ہو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میری نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، بلکہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے قبول ہونے میں تو کسی مومن کو شک ہی نہیں ہے نا، کہ کوئی مومن شک کر سکے کہ حضور کی یہ دعا یعنی حضور کی دعائیں رد ہوں۔ اللہ تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی لاج فرماتا ہے، حضور تو ہاتھ اٹھائیں نا تو
اگر بارش نہ برس رہی ہو تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہاتھ محبوب کے اٹھے ہیں، اور پھر جب بارش بہت زیادہ برس جائے پھر حضور ہاتھ اٹھائیں اور انگلی کا اشارہ فرمائیں تو صرف مدینہ پاک پہ نہیں برستی بلکہ مدینہ پاک سے باہر بارش برستی ہے۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، حضور کے ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ ڈوبا سورج پلٹا دیتے ہیں، حضور کے ہاتھ کا کمال یہ ہے بیمار پر ہاتھ پھیرتے ہیں صحت یاب ہو جاتا ہے۔ حضور کو اللہ نے یہ طاقت، حضور کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہونے کے باوجود نور میں اضافے کی دعائیں اپنے رب سے مانگا کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا، مست وہ ہے بلبل کرتی ہے کلمہ نور کا، تیرے ہی ماتھے لگا ہے جان سیرا نور کا، تیرے ہی ماتھے لگا ہے جان سیرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سارے بولو نور آ گیا، نور آ گیا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دھونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، جھومو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، کہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان نے کیوں چوما، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سارے بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، بج بج کے بولو مرحبا، جذبے سے بولو مرحبا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، پر نور
ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئینہ ای حکومت سکہ نیا چلے گا آئینہ ای حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت دولہا بناؤ ان کو نوشہ بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشہ بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ چرچا ہے عرش تک یہ شہرہ صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا عرش و رفریرا عرش و رفریرا عرش و رفریرا صبح شب ولادت بولو نور آ گیا نور آ گیا حق نور آ گیا نور آ گیا چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کہیں نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا یہ جشن ولادت مرحبا اولا کی ولادت داتا کی ولادت مرحبا ملجا کی ولادت مرحبا بابا کی ولادت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا نور آ گیا نور آ گیا یہی تو سوتے سوؤں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے روؤں کو ہنسانے آئے ہیں نسیم فین سے غنچے کھلانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں سنو بلانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں بولو نور آ گیا نور آ گیا میرے آقا کا نور آ گیا نور آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیارا گیا آیا اسی دن نعمت مختار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا بولو نور آ گیا نور آ
आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। काफ के सुहाग गया, अब रो आँखें आईन साफ हाया, आईन साफ उनका है चेहरा नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया, आपका नूर आ गया, नूर आ गया। ऐ रज़ा अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, रज़ा अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बरकत कसीदा नूर का, कहीं नूर आ गया, नूर आ गया, हक़ का नूर आ गया। सुभान अल्लाह। नूर आ गया, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे बयान फरमाया। जहाँ हुजूर दुआ करते हैं वहाँ खुद बयान भी फरमाते हैं। हजरत जाबिर से फरमाया था ना, ऐ जाबिर, अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। एक और रिवायत में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है। कैसे नूर है? सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? अर्ज किया, रसूलल्लाह आदादो शुमार से तो नहीं पता, बस ये अर्ज कर सकता हूँ कि एक सितारा है जो 70,000 साल के बाद तुलू होता है, 72,000 मरतबा मैंने देखा है। हुजूर फरमाते हैं, खुदा की कसम वो सितारा मैं मोहम्मद ही हूँ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी नूरानियत को बयान फरमाते हैं। अच्छा देखें राशिद भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत के हवाले से जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं हुजूर के नूर का सफ़र, कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर होना, यानी आदम अलैहिस्सलाम जब पानी और मिट्टी के दरमियान, हुजूर खुद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। हुजूर ने खुद बयान भी फरमाया, अपनी नूरानियत का बयान फरमाया। सहाबा का नजरिया क्या था हुजूर की नूरानियत के हवाले से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में तो ये है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूहि वल जसद, फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी, रूह और जिस्म के दरमियान थे जी, उस वक्त भी मैं नबी था। करीम आका अलैहिस्सलाम चूँकि नूर हैं, तो नूर वाले आका के जो सहाबा हैं, जो दिन रात उनके सामने वही उतरती, जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में जिनके सामने आया करते, जिनको रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत और दोज़ख की खबरें दी, जिनको आपने अर्श मुअल्ला की खबरें दी, क्या क्या खबरें दी आप अपने सहाबा किराम को, तो वो अगर नूर नहीं तस्लीम करेंगे, वो अगर नूरानियत का इजहार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज हम तक भी जो बातें पहुंची हैं, मुहद्दिसीन ने जो बातें बयान की हैं, जो अहदीस बयान की, या हदीस मुहद्दिसीन तक आज तक 1500 साल के बाद भी पहुंची। कैसे पहुंची? सहाबा किराम के जरिए ही पहुंची हैं। सहाबा किराम ने ही बयान किया है कि करीम आका अलैहिस्सलाम नूर थे, हकीकत आपकी नूर थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिनको सय्यदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ास इनको दुआ दी है कुरान पाक के फ़हम के बारे में, और इन्होंने अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ऐसा नवाजा कि
حالانکہ عمر چھوٹی تھی لیکن جلیل القدر صحابہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان سے علمی مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو اس سے نور نظر آتا تھا۔ جی شیخ الاسلام علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح فیض القدیر میں یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نور محسوس ہوتا تھا، جی یہ نور نظر آتا تھا، نور واہ واہ، حسی تھا، واہ محسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ ظاہر میں بھی نور ہے، باطن میں بھی نور ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جس کو چاہتے تو نور عطا بھی فرما دیا کرتے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسا نور عطا کرتے۔ ایسے ایک صحابی رسول کے جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی دی تھی جی ہیں تو اس کو نورانی کر دیا، تو جب وہ واہ واہ، اندھیرے میں جاتے تو وہ گویا کہ روشن ٹارچ کی طرح روشن ہو جایا کرتے۔ واہ واہ واہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قربان۔ احادیث میں ملتا ہے کہ جس اندھیری جگہ میں جاتے تو وہاں روشنی ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ روشنی میں دیکھتے اسی طرح اندھیرے میں بھی اسی انداز سے دیکھا کرتے اللہ تھے۔ اکبر، اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، چراغ جلا کرتے تھے۔ جی آپ نے، مجھے نہیں پتا دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہیں۔ کہ چراغ اس وقت جلتے تھے عام طور پر جب لائٹ چلی جاتی تھی، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا چراغ ہوتے تھے، پھر ایک دور مطلب مٹی کے؟ نہیں مٹی کے ہی ہوتے تھے، ظاہری بات ہے، چراغ مٹی کے بھی ہوتے تھے، تانبے کے، دوسری چیزوں کو بھی چراغ بن ویسے جاتے آپ تھے۔ نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ میں نے آپ اس لیے پوچھا، نہیں بزرگ ہوتا- ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں، دیکھیں کہ بعض اپنے آپ اوقات کو؟ گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے، گاؤں دیہات کی زندگی، وہاں پر تو عام طور پر یہ کافی عرصہ تک ہی رہے۔ شہری زندگی میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں، لالٹین تو ہوتی تھی، موم بتی تو ہوتی تھی، آج بھی ہے، تو بہرحال اس سے کیا ہوتا تھا کہ روشنی کی جاتی۔ پہلے دور میں تو چونکہ بجلی تھی ہی نہیں، جی تو اس وجہ سے ہوتا ہی روشنی کے ذرائع ہی یہی تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اسی طرح چراغ کی روشنی میں کچھ سی رہی تھی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور سوئی بھی ہاتھ سے گر گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں، جیسے ہی آئے تو فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے سے، اور ایک روایت میں آپ مسکرائے تو آپ کے مبارک دانتوں سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نور کی روشنی میں کمرہ روشن ہوا، اور میں نے جو سوئی تھی وہ ڈھونڈ لی۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ سوز انہیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کریمہ روایت کی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرایا کرتے تو در و دیوار جو تھے اس مسکراہٹ سے ہاں ہاں ہاں، روشن ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نورانی آقا تھے۔ کیا مسکراہٹ تھی میرے آقا کی۔ آقا مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئے قبول، اللہ اللہ دعا ہو گئے قبول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے قول، اللہ اللہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چل چڑھیا بنا دلا لدا، چل چڑھیا بنا دلا لدا، چل چڑھیا
चंचड़िया 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 बिना दे लाल दा सहर का मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से इतने में सदा आई कि अब्दुल्लाह के घर से चढ़े मिला दे लालदा चढ़े लालदा ये कहती थी घर 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 में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं चढ़िया मिला दे लालदा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा और नूर की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा ज़ाहिर की आमद मरहबा बातिन की आमद मरहबा आला की आमद मरहबा बाला की आमद मरहबा मंजा की आमद मरहबा बाबा की आमद मरहबा चढ़े मिला दे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बाज़ औकात यानी यूं कहें कि शैतान वसवसा दे सकता है, अकल में तो नहीं आता ऐसा, ये कैसे हो सकता है कि नूर भी हैं बशर भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? एक सादा सी मिसाल दूं, जुगनू होता है, जुगनू अगर किसी ने देखा हो तो उसमें क्या होता है, रोशनी होती है उसमें, बिल्कुल चमकता है, क्या क्या मेरा बल्ब लगा हुआ होता है, बल्ब लगा होता है, कुदरती बल्ब लगा होता है, वाह है नजर आता है, रोशनी भी नजर आती है, और वो क्या है, एक मादी वजूद भी रखता है, बिल्कुल ठीक है, मादी वजूद भी रखता है। तो अकल में आपके आए या ना आए, लेकिन इसको तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल एक ये रोशनी है, लाइट है जी, ठीक है, सेवर है, इसमें क्या है, रोशनी नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन क्या है कि मादी वजूद भी रखता है ये जी। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो क्या ये खत्म हो जाएगा? वजूद तो है ना, मोबाइल है, रोशनी भी है, मादी वजूद भी है। इसे कौन लेगा भाई कैमरे को? तो शाह साहब कहने का मकसद ये है कि ये अकल में नहीं आता, ये अकल में आ रहा है, ये आ रहा है अकल में, रोशनी अकल में आ रही है कि इसके अंदर रोशनी है जी, ठीक है। इस लाइट, ये जो लाइट हमारे जो लाइटें हैं ये नजर आ रही है कि रोशनी है और मादी वजूद भी रखती हैं। बिल्कुल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और आप बशरी सूरत में अगर हैं तो यहाँ पर नूर क्यों जमा नहीं हो सकता? जी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात इन्होंने फरमाई ना कि नूर की जिद जो है ना वो अंधेरा है जी, तो नूर के मुकाबले में अंधेरा आएगा, तो ये थोड़ी है कि नूर के मुकाबले में ये नहीं आ सकता, तो ये सब बशरियत का इनकार हो सकता। पेश करूं जी जी, ये जो आपने कहा ना कि अकली तौर पर हम देखें जी, तो इसके लिए अकल का सलामत होना भी जरूरी है। वाह क्या बात। किसी भी चीज को किसी तराजू में आप तोलते हैं तो उस तराजू का ठीक होना भी तो जरूरी है ना जी। तो जिसको बुखार है उसको आप दुनिया जहाँ की नेमतें खिला दें पिला दें, उस बेचारे ने तो यही कहना कड़वा है सारा कुछ। तो अकल की सलामती बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। अगर किसी की अकल सलामत है तो उसे रब्बे कायनात से दुआ करनी चाहिए, मौला मेरी अकल को सलामती नसीब फरमा, सीधे रास्ते पर रख अकल को भी, ये भी टेढ़ी हो जाती है, इसमें भी कजी आ जाती है, इसमें भी जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर सीधी बातें समझ में नहीं आ रही होती। क्या आपने पागलों को नहीं देखा क्या हरकतें कर रहे होते, क्यों कर रहे होते? अकल गायब हो जाती है उन बेचारों की, वो
مطلب الٹی الٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے الٹے کلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھت سے لٹکے ہوتے ہیں. تو کیوں لٹکے ہوتے ہیں؟ کیونکہ عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں تو کسی چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کے لیے عقل کا سلامت ہونا پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ بعض لوگوں کو نا شوق ہوتا ہے، جی وہ ہوتے بیچارے نرسری میں ہیں، کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں MBBS کی کتابیں کھولنے کا شوق ہوتا ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو ان کا جو نصاب ہوتا ہے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی عقل کتنی ہے، اس کا سائز کتنا ہے. جی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1.5 لیٹر لکوڈ ہوتا ہے اور بوتل جو ہوتی ہے نا وہ لیٹر والی ہوتی ہے. جی پیٹرول پمپ پہ ایسے نظارے مل جائیں گے آپ کو جی. کہ وہ لیٹر والی بوتل ہے اور کہہ رہا ہے اس وقت 500 کا اس میں پیٹرول ڈال دو، تو 500 کا پیٹرول لیٹر والی بوتل میں نہیں آئے گا نا. جی تو اس کے لیے پھر عقل شریف بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے آپ کی. تو اب جو عقل کے تناظر میں تولنا ہے، میرا خیال ہے احمد رضا بھائی نے جو بات کی تھی وہ عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی زبردست. سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ جب جبریل امین فرشتے انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، اور اس کو یوں نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا احمد بھائی کہہ رہے ہیں، جی قرآن نے بیان کیا، جی کئی مواقع پہ بیان کیا ہے، صحیح احادیث میں آیا جی اور ہم سب بیان کرتے ہیں. بالکل. مطلب مسلمانوں کے حدیث پاس جو جبریل کے نام سے جو جی جی مشہور. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے جی جسے ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ان احادیث میں صحیح احادیث، بڑی صحیح بات آپ نے کی کہ حدیث جبرائیل جو بہت ہی معروف ہے، بہت معروف. بالخصوص درس نظامی کے حوالے سے کسی بھی مدرسہ اور جامعہ کے اولین نصاب میں شامل کتب میں سے ایک جو پہلی حدیث کی کتاب ہوتی ہے اس میں تقریباً آلموسٹ حدیث جبرائیل ہوتی ہے. جی تو اب وہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے، لباس ایسا تھا اور جناب بال ایسے تھے، وہ ساری باتیں بیان ہوئی. جی تو اتنا تو ہم مانتے ہیں نا کہ جبریل امین کیا ہے؟ نور ہے، فرشتے ہیں، فرشتے. اور فرشتے نوری مخلوق ہیں. جی اچھا ہمارے ساتھ نور موجود ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ایسے موجود ہیں. ہر مسلمان، ویسے تو زیادہ بھی ہو، بعض روایت میں دیگر بھی چیزیں آئی، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک مطلب چھوٹا سا بچہ بھی مسلمانوں کا جانتا ہے، اور درست بات ہے یہ یوں نہیں ہے کہ غلط بات جانتا ہے، کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. بھائی اس وقت میرے ساتھ بھی موجود ہیں، کیمرہ مجھے لے رہا ہے، فرشتوں کو نہیں لے پا رہا، تو کیا ہم انکار کر دیں گے اگر فرشتے ہمیں نہیں دکھ رہے؟ تو بہت ساری نورانی چیزیں جو ہمیں نہیں دکھتی، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے ہم مدنی چینل پہ موجود ہیں اور ہمیں دیکھنے والے ہر عمر اور ہر کیا کہنا چاہیے عقلی اسٹیج کے افراد ہیں. تو جتنی بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ثابت ہے. جب جبریل امین نوری مخلوق ہو کر انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، اور نور ہونا یہ کوئی بشریت کے یا مخلوق ہونے کے خلاف نہیں ہے. جی تو پھر فرشتے بھی تو نوری مخلوق ہے نا، جی پھر انہیں بھی نوری مخلوق نہیں ہونا چاہیے تھا. جی تو جب فرشتے نوری مخلوق ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے، وہ خلاف اسلام نہیں ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا، اس کو حدیث نے بیان کیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور شرک میرا و نہیں غرب خیال کے کوئی مسلمان، کوئی عاشق رسول وہ یوں وہ تو نہیں مانتا، لیکن شیطان تو موجود ہے. شیطان تو وسوسے دیتا ہے. کتنے ایمانیات کے حوالے سے تو شیطان وسوسے ہی دیتا. اچھا اس کا کام ہی یہی ہے نا، علماء نے تو لکھا کہ وہ سب سے پہلے تو کسی بھی نیکی کے ایمان کے کام سے روکے گا جی کہ تو کر ہی نہیں، جی اور جب تم کر لو گے تو پھر اس پہ خرابی ڈالنے کی کوشش کرے گا. سادہ سی مثالیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات بڑی مشقت ہو جاتی ہے، شیطان نہیں پڑھنے دے رہا ہوتا، تو اس کا کام یہی ہے، چاہے عمل کا معاملہ ہو چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، اس کا کام اسی قسم کے وسوسے میں ڈالنا. سمجھتا ہوں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تو شاید اس امت سے ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. شیطان کو سب سے زیادہ ٹینشن اور پریشانی کا سامنا نہ اس امت سے ہوتا ہوگا. اس کی وجہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا. ظاہری طور پر تو آدم علیہ السلام کا مبارک جسم اس کے سامنے، لیکن احادیث کریمہ یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں کریم آقا علیہ السلام کا نور تھا. پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور ظاہر ہوا. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے جب عرض کی تو اللہ نے آپ کے انگوٹھوں میں ظاہر کیا تو آپ نے محبت سے اسے چوما. تو شیطان نے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا اور جنت سے نکالا گیا. لعنت کا توق اس کے گلے میں آیا. تو اس کو بھی تو یہ پتا چلا نا کہ میں نے بے ادبی صرف آدم علیہ السلام کی نہیں کی،
صرف آدم علیہ السلام کی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہوا بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی میں نے بے ادبی کی ہے۔ تو یہ امت جو کہ ہم بار بار نورانی آقا کے نور کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی آمد کی باتیں کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کی باتیں کرتے ہیں، پہلے بھی ہوتی تھیں، اللہ کے نبی بھی کرتے آئے، اللہ پاک نے بھی عظمت و شان کریم آقا علیہ السلام کا مقام قرآن میں بیان کیا، صحابہ نے بھی بیان کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، شاہ صاحب قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ اے پیارے حبیب آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے۔ ترقی نبی پاک علیہ السلام کے مقام کی عظمتوں کا اظہار ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کو گھٹا سکے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کو کوئی کم کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو جب رب نے ذکر بلند کیا ہے تو پھر رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے عقل کہ یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، مسلمان عقل کے ذریعے ایمان نہیں لاتا، مسلمان قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ، عقل تو اس کے پیچھے ہے۔ کیا بات، وہ نور آیا، وہ نور چھایا، وہ نور آیا، وہ نور چھایا چھایا چھایا، وہ نور آیا آیا ہے، نور آیا ہے، نور آیا، وہ نور آیا، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ آیا آیا میلاد، آیا آیا میلاد، آیا آیا میلاد، آیا میرے نبی کا، آیا آیا میلاد، آیا آیا میلاد، آیا آیا میلاد، آیا میرے نبی کا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد مرحبا، اچھی کی آمد مرحبا، سچی کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، ہوا کی آمد مرحبا، میلاد آیا آیا میلاد، آیا آیا میلاد، آیا میرے نبی۔ عقل کی بات ہوئی نا، تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جب پیارے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے نا، کہا نا محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی ہے اسنو، وہ جھوٹا پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ میرے سامنے جو ہے ایک قول ہے صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑا پیارا قول ہے، عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ہے، جو بات آپ نے کہی وہی ہے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستداء بہ، یعنی بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں، کیا فرما رہے ہیں حضرت کعب بن زہیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اور حضرت اسید بن ابو ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا مزاج اور وہی عشق و مستی کیسی تھی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے اور سینے پر اپنے پرنور ہاتھ پھیرے، واہ واہ، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی، صحابی رسول کہہ رہے ہیں اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا
وہ گھر روشن سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کیا ایسے بات ہے. بہت سارے واقعات ہیں کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کسی نہ کسی ذریعے سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طور پر نور ملا. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نہیں بلکہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان کری انبیاء اکرام علیہم السلام کے حوالے سے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے نور کو بھی پیدا فرمایا اللہ نے. سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر انبیاء کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو فرمایا کہ تم انبیاء کے نور کی طرف متوجہ ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے انبیاء کے نور کو گھیر لیا. تو انبیاء اکرام نے عرض کی کہ مولا یہ کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، کہ یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے. ذرہ ذرہ جگمگایا، ہر طرف آیا نکھار، گویا ساری ہی فضا کو نور میں نہلایا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. میسیج لے لیتے ہیں جی آپ کا. سب سے پہلے میسیج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے ربیع الاول کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کہہ رہے ہیں مجھے کلام سنا دیں، میں مدینے چلا. اچھا جی، اور ایک شعر بھی سنا دیں کہ جس میں لفظ زلف آتا ہو. جی احمد بھائی آپ سنائیں گے جس میں لفظ زلف آتا ہے. ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے شاہ صاحب، آپ کو تمام مبلغین کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو، پروگرام بہت اچھا ہے. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے ربیع الاول کا چاند بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی، خیر مبارک. ڈی جی خان سے میسیج ہے اور کہہ رہے ہیں جی ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو حضور کی ولادت کا صدقہ صحت عطا فرمائے. اچھا جی، کاشف بھائی ہیں ملتان سے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پوری امت مسلمہ کو حضور پر نور کی آمد مبارک ہو. جی خیر مبارک، آپ کو بہت بہت مبارک، اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا جی، ثاقب بھائی آپ سب حاضرین کو میری طرف سے ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک. نور والا آیا ہے، اس کلام کی فرمائش کی ہے. شاہ صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایسی باتیں پوچھی نہیں جاتی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جی جی محسوس کی جاتی ہیں دیکھ. جی اب تو آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، کچھ سفیدی بھی آنا شروع ہو چکی ہے. موت کے قاصد بھی کہا جاتا ہے نا. ہم تو نہیں کہہ سکتے، آپ فرمائیں جو فرمائیں. کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، اس کلام کی فرمائش ہے. نور والا آیا ہے، ایک مرتبہ پھر اس کی فرمائش ہے. اچھا جی، ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. جی پروگرام آپ کا بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، آپ ہمارے شہر میں کبھی آئے ہیں؟ اچھا جی، احمد پور میں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی آیا ہوں. نیت کر لیں جانے کی. چلے نیت کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ. مدنی کا قافلے میں، قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو جانا آنا اس طرح تو مشکل ہی ہوتا ہے، نہیں اچھے اس کے ساتھ جائیں گے. قافلے میں ہی جانے کی صورت بن سکتی ہے. اس طرح تو یہی عرض کر رہا ہوں، تو ویسے تو جانا بسا اوقات بظاہر مشکل ہی لگتا ہے. یعنی چند ایسے جا سکتے ہیں، شہر جوئی ایسے کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے. دعوت اسلامی کا کام وہاں بھی ہے، ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے یہ ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ کوئی جدول بنے گا نا قافلے کا یا یوں تو دینی کام کی آپ گئے حوالے راشد بھائی احمد پور شرقیہ؟ جی میں گیا ہوں، گیا نہیں. آپ گئے احمد پور شرقیہ. جی یہ کہاں پر ہے؟ یہ بہاولپور کے قریب پڑتا ہے. بہاولپور میں آیا ہوں بھائی. جی بہاولپور تو بہاولپور کے بالکل پڑوس میں ہی ہے. اچھا چلیں بہاولپور چکر لگا تو پھر انشاءاللہ پاس سے گزر جائیں گے. حضرت علامہ شیخ الحدیث منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کا مسکن تھا. جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ پڑھایا بھی انہوں نے. جی شیخ الحدیث ماشاءاللہ منظور فیضی صاحب، منظور احمد فیضی صاحب. ان کا بہت خوبصورت کتاب ہے. میں شاہ صاحب یاد آ گیا مجھے، ان کی کتاب ہے مقام مصطفیٰ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بالکل میں عرض کروں گا بہت پیاری کتاب ہے. جس نے نہیں پڑھی نا
ربیع الاول شریف میں مکمل تو شاید آپ نہ کر سکیں، ضخیم کتاب ہے، لیکن پڑھنا شروع کریں، دلائل کے انبار ہیں، اور ان کا مہروز میں جو تعارف ہے شروع کے اندر، اوہ اس سے اور انشاءاللہ وہ عظمت کتاب ان کی پہچان بن گئی. پہچان، میں کہتا ہوں بارگاہ رسالت میں شاید مقبول جی کتاب جی ہے. بالکل مقبول بارگاہ رسالت صلی کتاب. اللہ علیہ وسلم. کے سبحان شواہد اللہ. بھی اس میں لکھے جی ہیں. جی. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جی ایک اور میسج ہے، لاہور سے بات کر رہے ہیں، ہمارے اسید رضا اتاری ہیں، مدینہ شریف حاضری کے لیے دعا کر دیں. جی اللہ پاک جلد از جلد مکے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں، کال لیتے ہیں. محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں. شاہ صاحب آپ کو میری طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند مبارک ہو. اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو جھنڈا آپ نے پکڑا ہوا ہے اس میں 3 رنگ ہیں، اور ان 3 رنگوں کا کیا مطلب ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ہم تو نسبتوں والے ہیں، اور یہ ایک آس امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں، لیکن جن سے ہماری نسبتیں ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے مقتداں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ بھی بخشے جائیں گے، اور ان کے صدقے ہم بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو انہی نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 3 رنگ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہرا رنگ گنبد خضرا کی یاد دلاتا ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد مبارک کا رنگ سبز ہے، تو سبز گنبد کی نسبت سے سبز رنگ ہے. اور پھر یہ نیلا کلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے آقا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد کا رنگ ہے. اور یہی انداز بھی یہی ہے، جو اسٹائل آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کا، اسی انداز میں یعنی کہ گنبد شریف کے اوپر جو کام ہوا ہوا ہے وہ اسی انداز میں ہوا ہوا ہے. تو یہ حضور غوث پاک کی گنبد کی یاد دلاتا ہے، اور یہ ان کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہمیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جنہوں نے ہمیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ان کا گنبد شریف بھی دیکھیں گے تو اسی انداز میں. تو یوں یہ 3 گنبد کی یاد دلاتا ہے، سب سے پہلے حضور کے گنبد کا، پھر حضور غوث پاک کے، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے گنبد کی یاد دلاتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کچھ کال لیتے ہیں. جی मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे. मां सुबह सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां. शाह साहब अवां सभिनीनि जा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ई अर्ज़ु गुज़ार आहे त मूंखे ही ॿुधायो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی. مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اللہ پاک سلامت رکھے. مزید کال. آپ کا حال دریافت کیا ہے. اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. ایک تو وہ سندھی میں سیکھ رہا تھا، وہ بھائی نے 1-2 ہی جملے سکھائے، پھر وہ آگے پیچھے ہو گئے. مجھو حال ٹھیک آہے، آئیں سنایو تواں جو حال کیڑو آہے. صحیح ہے، حال صحیح ہے تو صحیح ہے. تواں جو حال، آپ پہ تو شفقت کی ہے، اردو نعت بولی ہے انہوں نے، تو آپ ذرا خوش ہو جائیں. تواں جو حال کیڑو آہے، سٹھو بولے اچھا ہے، اچھے کو سٹھو ہے. سٹھو آہے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا جی. اس سے پہلے کہ مزید چلیں آپ دونوں کو تو کچھ اور ہو جائے. سندھی آپ کو آتی ہے؟ آتی نہیں ہے بھئی جیسی بھی ہے، ہمیں تو اتنی نہیں آتی، ہمیں سٹھو والی بھی نہیں آتی. اچھا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری مدینہ العلیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آمد خیر الورا اسپیشل سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. احمد رضا بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کا سفر جب شروع کیا تھا، جب ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کے لیے، تو اس سفر کے دوران کیا کیا مشکلات آئی تھیں؟ کچھ مشکلات بھی آئی تھیں کہ انہوں نے ایسے ہی سفر کر لیا تھا بغیر مشکلات کے؟ کیا مشکلات تھیں؟ تو مشکلات تھیں تو کیا کیا تھیں؟ ذرا اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. بہت شکریہ. ویسے تو ہم اس پر انشاءاللہ پروگرام بھی کریں گے، چونکہ ہم یہ
پورا ماہ ہی ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے آج نورانیت پر بات کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بھی بات کریں گے، اور دیگر بھی انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی بات کریں گے. مزید بھی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لے لیتے ہیں. جی محمد عمران اتاری سکر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، جزاک اللہ خیرا. آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا. جی مزید کال. میرا نام سید شاہ علیم الدین قادری ہے. شاہ صاحب کو اور تمام مبلغین کو میری جانب سے ماہ میلاد شریف بہت بہت مبارک ہو، اور نعت خواں بھائی سے یہ گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دیں. بن کے نور خدا مصطفیٰ گئے. کیا بات ہے جی آپ کی، سید صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی مبارک ہو. مزید کال. میرا نام ایمن ہے، اور یہ والا نام سنا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. مزید کال. میرا نام منیب سلطان ہے، میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو. مجھے یہ والا کلام سنا دے. محمد مصطفیٰ آئے باہر اندر باہر آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. کیا بات ہے جی، خیر مبارک آپ کو، بہت 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 مبارک ہو. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو بھی. مزید کال. طاقت بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. کیا بات ہے آپ کی جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ نے ویڈیو بنا کر نہیں بھیجی، ویڈیو بھی بنا کر بھیجنی تھی آپ نے. خوش رہیں، آباد رہیں. مزید کال. میں لاہور سے حافظ محمد عثمان علی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. آپ کو 12ویں کا جان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی، بہت بہت مبارک ہو. جی عدنان بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، ابن کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگ بجاتے جائیں گے. آقا کی آمد مرحبا، عطا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا
روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا جھنڈا عرش را پھریرا صبح شب بشارت مرحبا مرحبا جدر حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا دے دے غسل کا حصہ صبح شب بشارت مرحبا مرحبا جدر حسینی مرحبا 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 یا نور عین مرحبا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رکھے گا یوں ہی ان کا چہرہ چہرہ جل جل والے بڑے خاک ہو جائے جل جل والے تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ میرے چشمے عالم سے چوک جانے والے میرا چمکا دے چمکانے والے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں. آمد خیر الورا. حج کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے. مکہ میں ادا ہوتا ہے. حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے. حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے. حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے. میرے نمانے سے مکہ میں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے. میں چاہوں گا احمد بھائی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر آپ کچھ بیان فرمائیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور جن پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، ان سبھی نے اس کی برکتیں حاصل کی. جناب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جن کی پشتوں میں یہ نور رہا تو ان کی پیشانی سے یہ چمکا کرتا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے دو نور نکلے جو مشرق و مغرب میں پھیلے، پھر وہ نور سمٹ کر ایک بادل بنے، پھر وہ آسمانوں پہ گئے اور پھر وہ آسمانوں سے بہت جلد واپس آئے. تو والد ماجد حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی نور ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی آپ سے ان قریب وہ آخری نبی تشریف لائیں گے جو سارے جہاں میں سب سے معظم ہے اور معزز ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کچھ مشاہدے بیان کیے. آپ فرمانے لگے کہ والد ماجد جب میں کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو وہ جگہ مجھے یوں سلام کرتی ہے کہ اے وہ شخص تمہیں سلام ہو کہ جن کی مبارک پشت میں اس آخری نبی کا نور ہے کہ جو جلد تشریف لانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی ایسی جگہ بیٹھتا کہ جو خشک سالی کی وجہ سے
بالکل بنجر ہوتی یا وہاں سبزہ نہ ہوتا تو میرے بیٹھنے سے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا. اگر کسی خشک درخت کے پاس بیٹھتا تو وہ سرسبز ہو جاتا اور اس پر پتے آ جاتے، حتیٰ کہ اس کی شاخیں میری طرف جھک جھک کر سلام کرتی. اور فرماتے کہ جب میں وہاں سے اٹھ جاتا تو وہ اپنی پہلی حالت پر باقی آ جاتی. تو یوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کی برکتیں تمام ان اصحاب نے اور ان عظیم ہستیوں نے حاصل کی کہ جن سے ان کا تعلق ہوا. کیا بات ہے جی. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی، اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا صدقہ تمام عاشقان رسول جو دکھوں میں گرے ہیں، دردوں میں گرے ہیں، تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہ سے کچھ میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، بیماریوں کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کے دکھوں کو دور فرمائے، دردوں کو دور فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اپنا فضل اللہ پاک نے عطا فرمایا، جو اللہ پاک نے ہمیں اس رحمت سے نوازا، رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کی آمد کی خوشی بھی منانی ہے. انشاءاللہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ اس مرتبہ اہتمام کرنا ہے، خوشیوں کا اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ گھروں کو بھی سجانا ہے، لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈوں سے بھی اپنے گھروں کو سجائیں، اور پھر جہاں گھروں کو سجا رہے ہیں وہاں پر ہی اپنے بدن کو بھی سجائیں، تن بدن کو بھی سجا لیں. اگر ابھی تک چہرے پر حضور کی سنت نہیں سجائی، آج ہی نیت کر لینا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے اس سے آنے سے پہلے میں آج سے ہی نیت کرتا ہوں، حضور کی 12ویں شریف پر میں حضور کو یہ داڑھی شریف کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں نظر کروں گا، حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. امامہ شریف کا تاج بھی سجائیں، نمازوں کی طرف بھی آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بھی آئیں، سچ بولنے کی طرف بھی آئیں. یہ میلاد کا جو مقصد ہے نا، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور کے میلاد کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا تعلق جو اللہ سے ٹوٹ چکا ہے اس تعلق کو جوڑ دیا جائے. جو اللہ پاک کی ذات کو بھول چکے تھے انہیں اللہ پاک کی ذات کی یاد کروا دی جائے، اور پھر ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلایا جائے. تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی لیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ذہن بنتا ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اور الحمدللہ جو عاشقان رسول فیضان مدینہ میں اس وقت بھی موجود ہیں، ہزاروں عاشقان رسول وللہ الحمد اس وقت فیضان مدینہ میں آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، آگے بھی مزید بھی مختلف شہروں سے بھی آئیں گے. ابھی اس وقت ماشاءاللہ فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایسے نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ذہن بھی بنتا ہے. تو ریکویسٹ کروں گا جن سے ہو سکے تو فیضان مدینہ میں جب آپ کے شہر کا جدول بنے، تو آپ کے صوبے کا جدول بنے، تو آپ بھی ضرور تشریف لائیں اور پھر آ کر یہاں کی رونق بھی دیکھیں، فیضان مدینہ کی رونق. پھر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ مدنی مذاکروں میں شرکت ہوں. مدنی مذاکرے جب مدنی مذاکرے میں آپ آئیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ مزید اللہ نے چاہا تو دل میں محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ دوران سلسلہ، دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، مصطفیٰ جانے پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا غوث اعظم امام متقی بنو جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا 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 احمد مجتبی مرحبا مرحبا جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے رحمتوں